کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں۔ کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی، وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر۔ اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے، انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ ہے۔ انہوں نے پیسے فریز کر دیے۔ ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے۔ ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں۔ اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے۔ یہ تھی اگریمنٹ۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ تو اگر آپ کو وہ کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا، وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا۔ اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس۔ ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا۔ اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا، آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا۔ کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑیں جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے؟ تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جاؤ۔ پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ۔ اب اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا۔ بھائی سوال بڑا سمپل ہے، آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا۔ یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر کے کر دیں، پیسہ تو پاکستان آ گیا۔
تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بات میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے، نیب تو کیس کر سکتا ہے، کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا۔ اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، دو چیزیں میں نے کی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں، ریسرچ کروائیں، ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو، ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے۔ اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت للعالمین اتھارٹی، اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا، القادر یونیورسٹی، جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں۔